الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دینی اور اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنیں، آج ہماری گفتگو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہوگی، اور اس لیے کہ جو سلسلہ ہے کہ دین اسلام میں مکمل داخل ہونے کے بعد جب ہم اپنے اسلام کو مسجد کے اندر اس پر عمل کریں گے اور سماج میں اللہ کے خوف کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے خوف کے ساتھ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی میرے اور آپ کے ساتھ رہے گی، تو ہم سماج میں اپنے دین پر عمل بھی کر پائیں گے اور دوسروں پر اس کا اثر بھی چھوڑ پائیں گے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جاننا بے حد ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن پاک نے نبیوں کے بارے میں ذکر کرنے کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور محبت کا ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سلسلے میں کہا، قال نوح ربی لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا کفارا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک سمجھایا، اور اس کے بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ نوح علیہ السلام مجبور ہوئے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے آپ نے ہاتھ بلند کیے اپنی قوم کے سلسلے میں، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی کہ مولا کریم رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، انکار کرنے والوں میں سے کسی کا بھی گھر باقی نہ چھوڑ۔ جو یہ کافر ہیں اور انکار کرنے والے ہیں، تمام طرح کی کوششیں ہم نے سمجھانے کی ان سے متعلق کر لی، اے مولا کریم اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان انکار کرنے والوں میں سے کسی کا گھر بھی باقی نہ چھوڑ۔ آپ نے آگے اپنی دعا کے الفاظ میں ذکر کیا، جو دعا کے الفاظ قرآن پاک میں ذکر ہیں کہ اگر یہ باقی رہے یضل عبادک، تو تیرے بندوں کو یہ گمراہ کریں گے، اگر ان کے گھر باقی رہ گئے ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی جو اگلی نسلیں آئیں گی وہ بہت بدکار ہوں گی، فاجرا کفارا بہت سخت ہوں گی انکار کرنے میں۔ اس لیے مولا کریم ان میں سے تو تمام کی تمام گھروں کو اور گھر میں رہنے والے تمام انکاریوں کو تو ختم کر دے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے تعلق سے بہت ہمدردیاں کی، لیکن بالآخر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے اور ایک بد دعا کے الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن اگر ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ نمونہ ملتا ہے کہ جب آپ طائف کی طرف گئے اور آپ نے دعوت پیش کی تو طائف کے سرداروں کو اور وہاں کے جو عباش ہیں ان کو آپ کی دعوت پسند نہیں آئی، آپ کے پیچھے چور اچکے اور بدماشوں کو لگایا گیا۔ آپ جب دعوت دے رہے تھے اللہ رب العالمین کی، آپ جب بول رہے تھے لوگوں کو کہ لوگوں
اپنے پیدا کرنے والے کو، اس سورج اور چاند کو نکالنے اور ڈبانے والے کو پوجو، اس کے سامنے اپنا سر جھکاؤ جو آپ کے سینے میں دل کو دھڑکاتا ہے، جس نے آپ کا یہ ذہن دیا ہے، جس نے آپ کو یہ سوچنے سمجھنے کا دماغ دیا ہے۔ اے لوگوں، ایک اللہ کی بات مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن مکہ کے ساتھ ساتھ طائف کے لوگوں نے آپ کا انکار کیا، نہ صرف انکار کیا آپ کا، بلکہ آپ کے پیچھے اوباشوں بدماشوں کو لگایا، انہوں نے آپ کے سر پر، آپ کے جسم پر پتھر مارے، کنکریاں ماری، آپ کے سر سے نکلنے والا خون آپ کے جوتوں میں جم گیا۔ جبرائیل امین آسمان سے اترتے ہیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو پہاڑوں کے فرشتے ہیں اس کو لا کر حاضر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، آپ حکم کریں، آپ کے حکم کی یہ فرشتہ تعمیل کرے گا۔ رب نے مجھے بھیجا ہے اسی فریاد کے ساتھ اور اسی بیان کے ساتھ میں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے آپ کو کیا کرنا ہے کہ میں ان دونوں پہاڑیوں کو اٹھا کر طائف جو اس درمیان میں بسنے والی بستی ہے اس کو میں پیس دوں گا اور ختم کر دوں گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ایسا نہیں کرنا ہے، ارجو میں امید کرتا ہوں کہ ان یخرج اللہ من اصلابکم، ان کی نسلوں سے ایسی اولاد پیدا ہوگی، من یعبد اللہ وحدہ، جو ایک اللہ کی عبادت کرے گی، لا یشرک بھی شیئا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی۔ آپ کی یہ محبت، آپ کی یہ رحمت بھرے الفاظ، طائف کی زندگی کو آپ دیکھیں، آج بھی طائف میں بہت سارے دعوت سینٹر بنے ہوئے ہیں، آج بھی طائف میں آپ دیکھیں گے، اور اس سے پہلے بلکہ اور اس سے پہلے جائیں آپ، جو راجہ داہر کے اوپر حملہ کرنے والے اور یہاں کے ظلم و ستم سے جو لوگ پریشان تھے اور نفرت کی جو راجنیتی ہو رہی تھی، محمد بن قاسم نے جو حملہ کیا تھا، اگر آپ محمد بن قاسم کے ہسٹری کو دیکھیں گے تو آپ بھی طائف ہی کے رہنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے اس محبت بھری دعا میں وہ اثر رکھا کہ بہت جلد ان کی نسلوں سے ایسے ایسے داعی پیدا ہوئے جنہوں نے دین کو دنیا کے دور دور تک چپو چپو پر پہنچایا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اپنی بنو اسرائیل کی قوم کو خوب سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد جب آپ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے اور آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ ہمیں فلسطین کو آزاد کرنا ہے، یہ جو خطہ ہے جو نبیوں کی سرزمین ہے اور یہ نبیوں کی بنائی ہوئی یہ مسجد ہے بیت المقدس، اس کو آزاد کرنا ہے، لیکن بنو اسرائیل نے کہا آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے لڑنے کے لیے، ہم نہیں جائیں گے۔ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ موجود ہیں، قال انی لا املک، کہ مولا کریم میں اپنے اوپر وأخی اور اپنے بھائی کے اوپر ہی صرف اختیار رکھتا ہوں کہ میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ میں لے جاؤں اور میں خود چلا جاؤں، اسی پر میرا اختیار ہے۔ ان فاسقوں سے اور یہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے اور میرے درمیان میں ایک فاصلہ پیدا کر دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو ان کے اوپر 40 سال تک کے لیے حرام کر دیا۔ لیکن آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں، آپ کو مکہ والوں نے بہت پریشان کیا۔ آپ خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرتے، آپ سجدے میں ہیں، اونٹ کی اجڑی آپ کے سر پر لاد دی گئی، آپ کا کئی مرتبہ گلا گھونٹا گیا، اور اسی طریقے سے کئی جنگوں میں آپ شہید ہوئے، خصوصاً جنگ احد میں آپ کے 2 دانت ٹوٹے، اور جنگ خندق میں آپ امت کے خاطر اپنے پیٹ پر ایک نہیں بلکہ 2 پتھر باندھ کر، قرآن پاک نے ذکر کیا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ وہ نبی ہے جو بستر پر کروٹیں بدلتا ہے بے چین ہو کر کہ میری امت کے ساتھ میں کیا حال ہوگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اذیت، ہر تکلیف اور ہر مصیبت کو برداشت کرنے کا حکم دیا، اور اپنے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہم اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون، مولا کریم یہ جو تکلیف دینے والے ہیں لا يعلمون، یہ جاننے والے نہیں ہیں، اگر یہ جان جاتے تو میرے اوپر اس طریقے سے ظلم و ستم نہ کرتے۔ اللہم اغفر لقومی، مولا کریم میری قوم کو بخش دے، میری قوم کو معاف فرما۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم کو پڑھ کر لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم،
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے جب انکار کیا تو داؤد علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے لعنت بھجوائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی قرآن پاک میں ان کے لیے لعنت موجود ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں لم ابعث لعانا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، وانما بعثت رحمہ، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں لوگوں کے درمیان میں رحمت بانٹ سکوں، محبت پھیلا سکوں اور محبت سے لوگوں کو جوڑ سکوں۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں تو جو اخلاق ہیں، جو کریکٹر ہیں، اس کو اعلیٰ لیول پر لوگوں کے درمیان میں بانٹنے آیا ہوں تاکہ لوگوں کا کردار بدل جائے، لوگوں کی سوچ بدل جائے، لوگوں کے ذہن بدل جائیں۔ اور تمام نبیوں نے اپنی اپنی دعائیں اپنی امت کے خاطر کی ہیں، بد دعائیں بھی کی ہیں، لیکن ایک دعا ایسی ہوتی ہے ہر نبی کے لیے جو اللہ رب العالمین ہر نبی کو اختیار دیتا ہے کہ دنیا کے اندر تو اس دعا کو اپنی امت کے خاطر مانگ لے، میں تیری اس دعا کو فوراً قبول فرماؤں گا۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کے لیے ایک ایسی دعا دی جاتی ہے کہ وہ اپنی امت کے خاطر اگر اس کو مانگے رب العالمین سے تو رب العالمین اس کو قبول فرماتا ہے۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، ہر نبی نے اپنی وہ دعا اپنے وقت میں دنیا ہی کے اندر مانگ لی، لیکن جب میری باری آئی تو میں نے وہ اپنی دعا رکھ لی ہے ایسے وقت کے لیے جب نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یوم یفر من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جب بھائی سے بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گی، ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر چل دے گی، اور باپ اپنے بیٹے کو ایسے ہی حشر کے میدان میں جلتے تپتے بلکتے اور آہو بکا اور پکارتے ہوئے ایک دوسرے کو چھوڑ کر چل دیں گے، اپنی پڑی ہوگی۔ قرآن پاک نے اس منظر کو کئی طریقے سے بیان کیا ہے۔ سورہ حج میں بیان کیا ہے کہ ماں اپنے پیٹ سے اپنے حمل کو گرا دے گی، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ چلے گی، اور دیکھنے والے لوگ یہ کہیں گے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، ان کے اوپر بے ہوشی آ گئی ہے۔ لوگ اپنا کھانا کھا رہے ہوں گے، اپنا لقمہ چھوڑ دیں گے جب سور پھونکا جائے گا۔ اس حالت میں اور ایسی اضطراری اور ایسی بے چینی کی حالت میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دعا کو اس وقت کے لیے رکھ رکھا ہے۔ انی اختبأت دعوتی شفاعہ لامتی یوم القیامہ، میں نے اپنی دعا کو چھوڑ رکھا ہے تاکہ جب قیامت کا دن آئے اور میرا ہر امتی پریشان ہو ایک نیکی کے لیے، تو میں اس وقت اللہ رب العالمین سے شفاعت کبریٰ کی شکل میں رب العالمین کے سامنے فریاد کروں گا کہ مولا کریم یہ میری وہ دعا ہے جو میں دنیا میں مانگتا تو تم میری دعا کو قبول کر لیتا، لیکن آج میں اسی دعا کا حوالہ دے کر شفاعت کبریٰ کے موقع پر اپنے ہر امتی کے واسطے مولا کریم اس دعا کا حوالہ دے کر تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری یہ شفاعت ہر اس بندے کو، ہر اس امتی کو نصیب ہوگی جو مرتے وقت شرک سے بچتا رہا اور وہ اللہ رب العالمین سے جا ملا، اس نے اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا، اس کو میری یہ شفاعت نصیب ہوگی۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ پر اتنے مہربان کہ اس نے اپنی دعا چھوڑی اور آخرت میں ایک ایسے موقع پر، حشر کے میدان میں ایک ایسے موقع پر جہاں میں اور آپ پریشان ہوں گے، جہاں ہر ماں، ہر باپ، ہر بیٹا، ہر جوان، ہر بزرگ پریشان ہوگا، یہاں تک کہ نبی، شہداء، صالحین تمام کے تمام پریشان ہوں گے۔ اس موقع پر اگر میرے اور آپ کے حق میں شفاعت کبریٰ میں کی جانے والی دعا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہو جائے تو میرے اور آپ کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے یہ۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا، اور ایک عالم نے اس پر ایک تبصرہ کیا ہے کہ جو نبی آپ پر اتنا مہربان ہو
کہ آپ کے بارے میں دعائیں مانگے، آپ کے لیے وہ لوگوں کو معاف کرتا چلا جائے جس نے آپ کے اوپر، لبید بن عاصم نے آپ کے اوپر جادو کیا تھا، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ آپ کے کھانے میں ایک مرتبہ ایک بڑھیا نے زہر ملایا، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ران پر سر رکھے ہوئے تھے جس وقت آپ کی موت آئی تھی۔ آپ بیان کر رہے تھے، عائشہ میرے سینے میں اب بھی اس زہر کا اثر موجود ہے، لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا تھا اپنے امت میں اپنی سوچ کو بحال رکھنے کے لیے کہ لوگوں ما بقیہ شیئن، کہ میں نے ایسی کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے یقرب من الجنہ، جو لوگوں تمہیں جنت سے قریب کرتی ہو، ساری چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں۔ اور فرمایا آپ نے وَيُبَاعِدُ من النار، اور جہنم سے جو دور کرنے والی چیزیں تھی تمام کی تمام چیزیں میں نے بیان کر دی۔ اب میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ جب حجۃ الوداع کا موقع آیا، صحابہ کرام کا جم غفیر آپ کے سامنے تھا، آپ نے کہا صحابہ کرام کو آواز دے کر، او میرے صحابہ، تم نے میری زندگی دیکھی ہے، میری نمازیں دیکھی ہیں، میری دعائیں دیکھی ہیں، میرا لین دین دیکھا ہے، میرا کاروبار دیکھا ہے، میرے اہل و عیال، خاندان، تمام رشتہ داروں کی تمام اخلاق تمہارے سامنے ہے۔ مجھے بتاؤ کیا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پہنچایا ہے نہیں پہنچایا؟ اللہ کا جو پیغام تھا تم تک پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا؟ مجھے بتاؤ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میری ذمہ داری کے بارے میں تم سے سوال کرے گا کہ نبی آخری نے اپنا پیغام صحیح سے پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟ صحابہ کرام نے بیان کیا، نشہد انک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیں گے مل کر، ہم گواہی دیں گے مل کر، انک ادیت، آپ نے ادا کر دی تھی اپنی امانت، وبلغت، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، ونصحت، آپ نے اپنی نصیحتیں مکمل طور سے پہنچائی تھی۔ آپ رحمت بن کر آئے تمام جانوروں کے لیے، تمام جنات کے لیے، تمام کافروں کے لیے، تمام یہودیوں کے لیے، تمام نصرانہ کے لیے، تمام نصارہ کے لیے، تمام فرقوں کے لیے۔ آپ پڑھ کر دیکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ نے کہا ایک انسان سے کہ بلوں میں پیشاب نہ کرنا، یہاں پر چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی۔ آپ نے کہا تھا اپنے امتیوں سے کہ میرے نقش قدم پر چلو، نیند سے اپنے ناپاکی کو صاف نہ کرنا، یہ تمہارے بھائی جو جنات ہیں ان کے جانوروں کا کھانا ہے، اور تم ہڈیوں سے اپنی ناپاکی کو صاف نہ کرنا کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنات کا کھانا ہے۔ آپ نے حکم دیا لوگوں کو کہ یہ گرمی کا جو موسم ہے اس میں پانی رکھ دیا کرو کیونکہ یہ پرندے پیاسے رہتے ہیں۔ آپ نے جانوروں کو پالنے کے ساتھ ساتھ ان کے ذبح کے بارے میں بھی جو حکم دیا، کہا کہ اگر جانور کے سامنے جانور کو ذبح کرو گے تو ایک جانور کو تم 2 مرتبہ مار رہے ہو۔ آپ نے حکم دیا اگر کسی جانور کو ذبح کرنا ہے تو پھر اس چھری کو اتنی تیز کرو اور وہ طریقہ اپناؤ جس سے جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ آپ نے ماں کو حکم دیا کہ تم دودھ پلانے والی ہو، روزہ چھوڑ سکتی ہو، تم دودھ پلا رہی ہو، تمہیں تکلیف ہوگی۔ آپ نے اس حاملہ خاتون کے لیے حکم دیا جس کے پیٹ میں ایک بچہ بن رہا ہے، آپ نے حکم دیا تو اللہ کی عظیم عبادت روزہ کو چھوڑ سکتی ہے اور اپنے روزے کے بدلے ایک فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے کافی ہوگا۔ آپ جس پہلو کو اٹھائیں، آپ جس زاویے پر نظر رکھیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے لیے اپنی رحمت بچھائی ہے، بیان کی ہے، اور آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ آپ واقعی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ نے اپنا جو عقیدہ ہے کہ میرے تعلق سے میرے امتی کیا عقیدہ رکھیں گے، سماج میں جائیں گے تو لوگ معلوم کریں گے کہ آپ کا نبی کیسا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ آپ جب بولیں گے، دعوت دیں گے کسی کو کہ تو کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ آپ کسی کو دین کے بارے میں سمجھائیں گے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ آپ کسی کو سمجھائیں گے وہ آپ کو مارنے چڑھے، انکار کرے آپ کی بات کا، کس انداز میں سمجھائیں گے؟ اس تعلق سے انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ رب العالمین سے دعا ہو کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ کی محبت، آپ کی رحمت کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔
مولائے کریم کئی لوگوں نے گزارشیں کی ہیں، حاجی خلیل اور ایک خاتون اور بھی جو بیمار ہیں، مولائے کریم ان کی بیماری کو شفا میں تبدیل فرما۔ مولائے کریم ہم تمام لوگ جو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے جو دعائیں کر رہے ہیں، مولائے کریم یہ رسم دعائیں نہیں ہیں، یہ اس مقدس مہینے میں مولائے کریم تجھ سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ مولائے کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ہماری ان روزوں کو قبول فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، ان بیانوں کو سننے کے بعد میں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔